بھائی تم اپنے کو فن خواہ مان رہے ہو، ہدا کرنا کس کو کہا جائے گا؟ وہ گمراہ ہے تو ہدایت دے اس کو، تو گمراہ کو ہدایت دیا جاتا ہے کہ ہدایت والوں کو ہدایت دی جاتی ہے؟ تو تم نے پہلے اس کو گمراہ کہا، اس کو گمراہ مانا، یہ صحیح ہے، یہ بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کیول اتنا ہی نہیں ہے، مسلمانوں اگر مسجد بنا رہے ہو اور کافر کوئی اس پہ پیسہ دے مسجد بنانے کے لیے، تم بتاؤ ذرا کہ وہ کافروں کا دیا ہوا پیسہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے کیا؟ یہ بیرون مسجد میں لگانا پڑے گا، پخانہ پیشاب خانہ میں لگانا پڑے گا۔ ایک دو جگہ بھید بھاؤ تھوڑا ہی ہے۔ وہاں ناستکوں کو اگر ماننے کے لیے کہا، وہ ناستک ماننے کے لیے کہیں نہیں دکھا پاؤ گے تم وید سے۔ باقی یہ ہے، یہ تو نہیں کہا اللہ جیسا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم، کہ کافروں کو قتل کرنے کے لیے اللہ تاکید کر رہے ہیں نبی کو کہ تم 20 مسلمانوں 200 کافروں پر بھاری پڑو گے۔ ارے چھوڑو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن کو کوئی کلام اللہ سدھ کر کے دکھائے اور اسلام کو کوئی دھرم سدھ کر کے دکھائے۔ یہ ہمت کیوں نہیں جٹا پا رہے ہو سامنے آ کر کے بحث کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے؟ آؤ سامنے، پھر دیکھتے ہیں کیسا کن کے پاس کیا ہے، کون کیا جانتا ہے، کون کیا نہیں جانتا ہے۔ وہاں وید میں کہاں ہے کہ مسلمانوں کو مارو، عیسائیوں کو مارو، جینیوں کو مارو، بودھی کو مارو؟ تو قرآن تو صاف کہتا ہے غیر مسلموں کو مارو۔ ایک دو جگہ تھوڑا ہی ہے، ایسے ہی 6600 آیتوں میں سے نہ معلوم کتنی آیتیں ہیں جو کلکتہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کیا گیا، اس میں 24 آیتوں پر پرتیبندھ لگانے کے لیے دلی کے میٹروپولیٹن میجسٹریٹ نے بھی اس میں سہمتی جتائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آؤ سامنے، آؤ سامنے آ کر کے بات کرو تو پھر پتہ لگے گا کس کے پاس کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگوں نے پنڈت جی کا ویڈیو سنا۔ پنڈت جی بڑے ہی سخت لہجے سے جواب دے رہے تھے۔ پہلے تو میں پنڈت جی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پنڈت جی آپ جانے مانے پنڈت ہیں، آریہ سماج میں آپ کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو آپ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریے۔ اس ترتیب سے جواب دینا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، سامنے آ کر کے بات کرو، سمجھ گئے؟ یہ کوئی بات کرنے کی پنڈت جی ترتیب نہیں ہوتی ہے، بات کرنے کا ادب نہیں ہوتا ہے۔ جس ترتیب سے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اس ترتیب سے آپ جواب بھی دیجیے۔ پنڈت جی نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہداک اللہ جو ہم نے کہا ہے یہ بھید بھاؤ ہے، ہم نے اس سے پہلے اسے گمراہ مانا ہے۔ دوسرا پنڈت جی نے کہا ہے کہ ویدوں میں قتل کے بارے میں کہاں لکھا ہے۔ پنڈت جی اگر آپ نے میرا ویڈیو سنا ہوگا، اور جو لوگ میرا یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور جنہوں نے میرا پرانا ویڈیو سنا ہے، اس کو اوپر اگر آپ گہری نظر ڈالیے تو میں نے اس ویڈیو کے اندر 7-8 باتیں الگ الگ میں نے کیا ہوں۔ پنڈت جی نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیا اور 2 سوالات صرف کیے ہیں۔ تو جن باتوں پر پنڈت جی نے کوئی ٹپڑی نہیں دی ہے تو کیا پنڈت جی وہ مانتے ہیں؟ کیا واقعی وہ میری غلطی تھی؟ میں نے سلام کا ارتھ غلط بتایا ہوں اور میں نے علماء کے اوپر ایک تہمت باندھا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، ان ساری چیزوں کو کیا پنڈت جی مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے ہیں تو پنڈت جی کو اس کا پہلے دفاع کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد میں کچھ سوالات پنڈت جی کو کرنے کا حق بنتا تھا، پھر پنڈت جی کو دوسرے سوالات کرنے چاہیے تھے۔ اور جہاں تک سامنے آنے کی بات ہے تو پنڈت جی کا یہ ایک داؤ ہے، ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جہاں پنڈت جی کو لگتا ہے کہ جواب مل رہے ہیں تو پنڈت جی وہاں سے ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ کیسے میں یہاں سے چلا جاؤں، کیسے میں یہاں سے چھٹک جاؤں، اور پنڈت جی کی پرانی عادت رہی ہے۔ اگر پنڈت جی آپ کو سامنے آنے کا اور سامنے جانے کا اور بلانے کا اتنا شوق ہے تو صوفی حضرات آپ کو حیدرآباد کئی دنوں سے بلا رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے۔ آپ کیوں ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں؟ کیوں عجیب عجیب جواب دیتے ہیں کہ آریہ سنگٹھن ابھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ابھی ہم ویست چل رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے؟ چلے جائیے آپ وہاں پر۔ اگر آپ کو اتنا سامنے بلا کر ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو آپ وہاں چلے جائیے۔ تو معلوم ہوا کہ پنڈت جی جو مجھے سامنے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ پنڈت جی کا بس صرف ایک داؤ ہے، اس بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ اور پنڈت جی نے جو 2 سوالات کیے ہیں، ہداک اللہ،
کہ ہم نے غیر مسلموں کو پہلے گمراہ مانا ہے۔ پنڈت جی کو یہاں پر بھی ایک اسلام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ بقول اگر پنڈت جی کے مان بھی لیا جائے کہ ہداک اللہ، غیر مسلموں کو صرف اس بنا کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، تو پھر بھی یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ اسلام نے یہ اجازت نہیں دیا کہ تم غیر مسلموں کو یہ کہہ دو جب کوئی تمہیں سلام کرے کہ تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم بت پرست ہو۔ اسلام نے ادب کا تقاضا اختیار کیا ہے۔ اسلام نے جواب میں یہ کہنا پسند کیا کہ انہیں کہہ دیا جائے ہداک اللہ۔ تو یہ ادب کا تقاضا اسلام نے اختیار کیا تھا۔ پنڈت جی کو یہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر کیا کرے، پنڈت جی معذور ہیں اسلام کے اوپر طنز کرنے میں، اس وجہ سے پنڈت جی کو ادب کا تقاضا بھی دکھائی نہیں دیا۔ پنڈت جی جس طریقے سے سورج روشنی دینے میں بھید بھاؤ نہیں کرتا، اسی طرح اسلام بھی سلامتی دینے میں بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان سورج کی روشنی لینا چاہتا ہو تو اسے سورج کی روشنی کے سامنے آنا پڑے گا، اسی طرح اگر کوئی سلامتی لینا چاہتا ہو تو اسلام کی شکل چھایا میں اسے آنا پڑے گا۔ اگر کوئی سورج کی روشنی کے سامنے آتا ہی نہ ہو، اس کی روشنی لیتا ہی نہ ہو، چھپ جاتا ہو اور قصور سورج کو ٹھہرائے کہ سورج روشنی دینے میں بھید بھاؤ کرتا ہے، تو قصور سورج کا نہیں ہے، قصور اس انسان کا ہے جو اس کی روشنی کے سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا ہی نہ چاہتا ہو اور یہ کہے کہ اسلام جو ہے سلامتی دینے میں یعنی وعلیکم السلام کہنے میں بھید بھاؤ کرتا ہے، تو قصور اس انسان کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اب پنڈت جی، جو انسان سورج کی روشنی جان بوجھ کر نہ لیتا ہو، اسے جواب کیا دیا جائے گا کہ اللہ تجھے سورج کی روشنی عطا کر دے، یا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تجھے عقل دے دے؟ ایک انسان جان بوجھ کر روشنی لے رہا ہے تو اسے تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ اللہ تجھے روشنی دے، پھر بھی بیچارہ مجبور ہو، کوئی بھی حالت میں ہو تو اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تجھے روشنی عطا فرمائے۔ مگر جو انسان جان بوجھ کر روشنی نہ لیتا ہو تو اسے یہی کہا جائے گا کہ اللہ تجھے عقل عطا فرمائے، اللہ تجھے عقل سلیم دے۔ تو معلوم ہوا اس میں کوئی بھید بھاؤ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہوتا ہے، سلامتی لیتا ہی نہیں ہے، اور اس کو وعلیکم السلام کہہ دیا جائے۔ ارے بھائی، وہ لینا ہی نہیں چاہتا ہے، وعلیکم السلام کیسے؟ ہداک اللہ اسے کہا جائے گا کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ اسلام بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، جو حق ہے اسی کو بیان کرتا ہے۔ پنڈت جی کا جہاں تک دوسرا سوال رہا ہے کہ ویدوں کے اندر کہاں قتل کے بارے میں لکھا ہے، اگر پنڈت جی آپ اتھر وید دیکھیں گے، اتھر وید کانڈ نمبر 19 سوت نمبر 28 منتر نمبر 4 5 6 7 8 9 10 سلنگ آپ پڑھتے چلے جائیں، اور 10 پھر سوت نمبر آپ اگر 29 بھی دیکھیں گے، اس کے اندر بھی آپ کو ایسے منتر ملیں گے جس میں شتروؤں کو بوٹی بوٹی کرنے کا اپدیش دیا گیا ہے، شتروؤں کو پیسنے کا اپدیش دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ مانو سماج کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں؟ پنڈت جی، آپ جان کر کے بھی انجان ہو یا جان کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، میں نہیں سمجھ پایا، اور امید ہے میں نے آپ کے سوالات کے جواب دیا ہوں۔ اور پنڈت جی، میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ دوسری بحثیں نہ چھیڑے کہ مسجد کے اندر کافروں کا پیسہ لگا دیا جائے تو یہ بھید بھاؤ، وہ مسجد بنانے کی کافروں کے پیسوں سے اجازت نہیں ہے تو یہ بھید بھاؤ ہوا ہے۔ پنڈت جی، ایک ٹاپک کے اوپر بات کریں، ادھر ادھر دوسری ڈالوں کے اوپر آپ نہ اچھلیں۔ جزاک اللہ۔